بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، ہر سال پنجاب کی عوام بلکہ پورے ملک کی عوام بجٹ کا بہت سی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ انتظار کرتی ہے. بدقسمتی سے یہ امیدیں اتنی دفعہ مایوسی میں تبدیل ہو چکی ہیں کہ اب ان امیدوں کو دوبارہ اجاگر کرنا اور ان پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ مسٹر اسپیکر، بجٹ ایک محض ایک ڈاکیومنٹ ہے. A document that depicts the economic policy of a government through projected revenues and expenditures. یہ ڈاکیومنٹ آنے والے سال کے لیے مائکرو لیول پہ حکومت کی اکنامک پالیسی کا اظہار کرتی ہے. بطور ڈاکیومنٹ اس بجٹ میں صلاحیت ہے کہ یہ کامیاب بجٹ ہو سکے، اور اس ڈاکیومنٹ کی بیس پر میں وزیر خزانہ کو اور وزیر اعلیٰ کو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس بجٹ کی کامیابی اور ناکامی کا تعین آیا کہ یہ بجٹ غریب دوست اور عوام دوست ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس سال کے اختتام پر عوام کے حالات اور صوبے کی معاشی صورتحال کی روشنی میں کیا جا سکے گا. ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ اس بجٹ میں دیے گئے تمام ترقیاتی اخراجات کو پورے طریقے سے عوامی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کا ایک روپیہ بھی کرپشن اور انکمپٹنسی کی نظر نہ ہو سکے. کرپشن جناب اسپیکر ایک ایسی بیماری ہے جس نے ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کسی ایک خاص ادارے کی میراث نہیں، نہ تو یہ کسی سیاسی نظام کے، نہ کسی سیاسی جماعت کے اور نہ کسی ادارے کی مرہون منت ہے. ہم بہت افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم کرپٹ جانے جاتے ہیں. جناب اسپیکر، یہاں پہ ایک فروٹ کی ریڑھی لگانے والا بھی اتنی ہی کرپشن کی صلاحیت رکھتا ہے جتنا ایک اعلیٰ عہدیدار. رمضان جیسے مقدس مہینے میں فروٹوں اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی ضروریات کو ایکسپلائٹ کرنے والا وہ سبزی فروش اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا ایک صنعت کار جو عوام کے ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. یہاں پہ دوگی جو دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے اور پرچون فروش جو کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا کوئی اعلیٰ عہدیدار جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اربوں کا غبن کرتا ہے. جناب اسپیکر، ہمیں اس کرپشن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اس کرپشن سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر ہم پنجاب کو یا پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی ان بلندیوں تک نہیں لے جا سکیں گے جس کا ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا اور جو پاکستان ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات قابل ستائش ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ خود کرپشن کی اس سیویریٹی کو خود نوٹس لیتے ہیں اور ایک سے زیادہ فورم پہ وہ بات کہہ چکے ہیں کہ ترقیاتی مد میں جاری ہونے والا 100 روپیہ. جی سر، یہ سیٹ آپ کی ہے ویسے جہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ سر یہ ایلوکیٹڈ تو نام کا نہیں ہے، پارٹی سر ہماری ہے پارٹی کی. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بہت سے فورمز پہ خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کی مد میں جاری کیے جانے والا 100 روپیہ ترقیاتی منصوبے پر استعمال ہونے تک 50 روپیہ رہ جاتا ہے. جناب اسپیکر، 50% کرپشن، آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر اس کرپشن پر قابو پا لیا جائے تو یہ 558 ارب روپے کا بجٹ شاید اس سے زیادہ افادیت 279 ارب روپے کے بجٹ کی ہو. جناب اسپیکر، بے شک کسی بھی مرض کی تشخیص اس کے علاج کا پہلا قدم ہے، لیکن تشخیص سے علاج شروع ہوتا ہے، مکمل نہیں. وزیر اعلیٰ کا اس بات کا نوٹس لینا اور حکومت کا اس کے لیے اقدامات کرنا اس سفر کا پہلا قدم ہے. یہاں پہ میں ایک سروے کا ذکر کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر. نیشنل کرپشن سروے کے مطابق پاکستان میں کرپشن 2009 کی 195 بلین سے بڑھ کر 2010 میں 223 بلین تک پہنچ گئی ہے. ہمیں جناب اسپیکر اسٹرنجنٹ اینٹی کرپشن لاز کی ضرورت ہے، ایسے قوانین جو بد دیانت اور بے ایمان شخص کو اپنی گرفت میں لے اور اس قانون سے کوئی بھی شخص، ہاں وہ سرکاری افسر ہو، صنعت کار ہو، عام آدمی ہو یا سیاستدان ہو، کوئی شخص اس قانون کے دائرہ کار سے باہر نہ ہو. جناب اسپیکر، فوجی بھی نہ ہو. جناب اسپیکر، کوئی بھی شخص. جناب اسپیکر، ایم پی ایز ممبران صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹیرینز کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بجٹ کی امپلیمنٹیشن میں کرپشن اور انکمپٹنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ہمیں ان تمام ترقیاتی منصوبوں کی میٹیکولس مانیٹرنگ کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ دیگر امور میں بھی ملک میں کرپشن کو ڈسکریج اور کنڈیم کیا جائے.
یہاں پہ جناب اسپیکر میں آسٹیرٹی ڈرائیو کا ذکر کرنا چاہوں گا. 2008 کے الیکشن کے بعد وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت نے آسٹیرٹی ڈرائیو کا ذکر کیا اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب حکومت نے اس ضمن میں کچھ اقدامات کیے ہیں. حالیہ مثال سی ایم سیکریٹریٹ کے اخراجات میں کمی اور وزراء کی تنخواہوں میں 25% کمی ہے. لیکن جناب اسپیکر یہ بھی ایک بہت لمبے سفر کا پہلا قدم ہے. وی ہیو اے لاٹ آف روم فار آسٹیرٹی مسٹر اسپیکر. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں سے بے تحاشا پیسہ بچا کے ڈیولپمنٹ کی مد میں لگایا جا سکتا ہے. کل ہی میرے ایک ساتھی نے یہاں پر چیف سیکرٹریز آفس کے برانڈا کی رینوویشن کے لیے 4 کروڑ اور جیو آر کے کلب کے جمنیزیم کے لیے جاری کردہ 20 کروڑ کا ذکر کیا. جناب اسپیکر میں یا اس ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص بیوروکریسی یا چیف سیکرٹری سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا, لیکن جناب اسپیکر ایک دفتر کے برانڈے کے لیے 4 کروڑ اس وقت جب اس صوبے میں بے تحاشا اضلاع ایسے ہیں, فیصلہ آباد کے ضلع سمیت, سدرن پنجاب سمیت بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں کھانے پینے کی, پانی کی بنیادی اشیاء میسر نہیں, جہاں ہسپتال موجود نہیں, جہاں بچے تعلیم کے زیور سے محروم ہیں, اور ان حالات میں اگر آپ ایک دفتر کے برانڈے کی رینوویشن کے لیے 4 کروڑ روپیہ جاری کرتے ہیں جناب اسپیکر, تو میرے حساب سے یہ زیادتی ہے. 4 کروڑ خرچ کیجیے, بے شک 8 کروڑ خرچ کیجیے, لیکن اس وقت کیجیے جب پنجاب کے عوام کے لیے اس پیسے کی اس سے زیادہ افادیت اور کہیں نہ ہو. اگر اسی پیسے سے ہسپتال بن سکتے ہیں, اسکول بن سکتے ہیں, DHUs بن سکتی ہیں, تو پہلے اس عوام کا حق ہے جن کو ان سہولیات کی ضرورت ہے. اور جناب اسپیکر اگر 20 کروڑ جمنیزیم پہ لگانے سے سرکاری افسران کی کارکردگی میں بہتری آئے اور وہ سالانہ حکومت کو 20 کروڑ سے زیادہ کا منافع دے سکتے ہیں, تو بے شک 20 کروڑ جمنیزیم میں لگانا چاہیے. لیکن جناب اسپیکر اخراجات کی افادیت کا اندازہ لگانا چاہیے. سڑک پہ بیٹھا ہوا یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے غریب عوام جب یہ باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمارے پاس بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے اور ایک دفتر کی ایسی جگہ جہاں پہ کسی افسر نے بیٹھنا بھی نہیں ہے اس کی رینوویشن کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جائے. جناب اسپیکر آسٹیرٹی ڈرائیو کو صرف وزیر اعلیٰ اور وزراء تک محدود نہ رکھا جائے. اس میں صنعت کاروں کو, سرکاری افسران کو, عام آدمی کو, یہاں تک کہ MPAs کو بھی شامل کیا جائے. میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ گارنٹی ہو کہ آسٹیرٹی سے بچنے والا پیسہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا, اگر اس سے ہسپتال بنیں گے, اگر اس سے اسکول بنیں گے, اگر اس سے عوام کو خوشحالی کی طرف گامزن کیا جائے گا, تو اس ایوان میں بیٹھا ہوا ہر نمائندہ آپ کے ساتھ اس ڈرائیو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. مسٹر اسپیکر, جناب اسپیکر ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم عوام کے بیچ سے اٹھ کے آتے ہیں, ان کے درد کا اور ان کے مسائل کا احساس رکھتے ہیں. جناب اسپیکر ہم سب اولاد کی محبت سے واقف ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے بھوک سے بلک رہا ہو اور آپ کے پاس اس کی بھوک کا سامان کرنے کے وسائل موجود نہ ہو تو آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ یا آپ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے یا مایوسی میں خودکشی کا راستہ اختیار کریں گے. اور جناب اسپیکر the trend for suicide is unfortunately on the rise in Punjab as well as in Pakistan. اور جناب اسپیکر یہ بہت خطرناک اور مایوس کن حالات ہیں. بے شک یہ نہایت مایوس کن اور ڈراسٹک حالات ہیں اور ڈراسٹک حالات میں شاید ہمیں ڈراسٹک میجرز ہی لینے پڑیں گے. ڈیسپریٹ ٹائم کال فار ڈیسپریٹ میجرز. مسٹر اسپیکر ہمیں ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جن سے عوام کی فلاح اور عوام کی بہبود ہو. ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. ہمیں ایسے اقدامات عمل میں لانے پڑیں گے جس طرح ہم اگر اعلان کر دیں کہ یہ سال پاورٹی ایلیویشن کا سال ہے, ہم دیگر تمام مدوں میں سے اخراجات نکال کے پاورٹی ایلیویشن کے مد میں ڈالنا چاہیں گے. میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں یقیناً اپنے ناقص تجربے کی بیس پہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, بٹ میں ایک فریم ورک کی تجویز وزیر خزانہ کو اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کو پیش کرنا چاہوں گا اور حکومت کو کہ آپ ایک سال کو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کر دیں, مخصوص کر دیں, ایک تو ایجوکیشن کے لیے کر دیں, ہیلتھ کے لیے کر دیں, کیونکہ ہم جتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں اور جس پسماندگی میں پنجاب اور پاکستان, بے شک پنجاب کی ترقیاتی صورتحال, کرپشن کی صورتحال, لٹریسی ریٹ سب وفات سے بہتر جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی جناب والا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. جناب اسپیکر انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں 2008 کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سروے کے مطابق اٹ اسٹینڈز ایٹ این الارمنگ 78 of every 1000. ہر 1000 میں سے 78 نومولود بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس کی وجہ پور ہیلتھ فیسلٹیز اور لٹریسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ غربت ہے. جناب اسپیکر جو بچے ایک منٹ میں کر دیتا ہوں, جو بچے
नौमौलूद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की गुर्बत की वजह से वफात पा जाते हैं, उनमें से जो बच जाते हैं वो गुर्बत की वजह से वैक्सीनेशन के ना पाने की वजह से किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और जो इनमें से भी बच जाते हैं उनमें से 50% हमारे लिटरेसी रेट की वजह से माजरे का फाल हिस्सा नहीं बन सकते। जनाब स्पीकर, आखिर में सिर्फ एक तजवीज देना चाहूंगा। बेशक पंजाब के सालाना बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा एक तारीखी इकदाम है, लेकिन सर मेरी ये तजवीज होगी कि इस इजाफे को गरीब के एक पर्सपेक्टिव से देख के उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए। मसलन सर 50% अक्रॉस बोर्ड इजाफे से ये होगा कि जिस तरह ग्रेड बढ़ेंगे उतना आपको तनख्वाह में इजाफा भी रुपयों की सूरत में पड़ता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट वुड बी कि जिसको सबसे कम जरूरत है अपनी कुव्वत खरीद में बढ़ावे की उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी कुव्वत खरीद में बढ़ावे की उसको सबसे कम फायदा होगा। मैं इसके लिए ये फॉर्मूला तजवीज करूंगा जनाब स्पीकर कि ग्रेड 1 का 10 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100%, ग्रेड 10 का 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 75% और 16 से ऊपर के ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। और अगर ये फॉर्मूला किसी टेक्निकल रीजन की वजह से काबिल अमल नहीं, यानी अगर आप जहाँ आपका क्रॉस पॉइंट है 10 और 11 की तनख्वाह में फर्क कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो आप ऐसा फॉर्मूला निकाल लीजिए कि इजाफा होने वाला जो अमाउंट है वो यकसा हो, 3000 या 5000 या 10,000 जो भी, मगर इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव गरीब की फलाह होनी चाहिए जनाब स्पीकर। आखिर में मैं आपका मशहूर हूँ और मैं अपने हल्के की आवाम और अपनी तरफ से वजीर खजाना और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और नॉट ओनली एज ए कंग्रेचुलेशन बट एज अ प्रेयर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बजट इस अवाम के लिए, पंजाब के लिए मुबारक हो। आमीन। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी मोहतरमा।